السلام علیکم ناظرین، مہنگائی کے اوپر پھر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو بھی مہنگائی کے بارے میں ہے۔ ہم آج سے 10 سال پہلے کسی جگہ بیٹھے تھے تو وہاں ایک پروگرام تھا، اور اس میں کسی کہنے والے نے کہا کہ مہنگائی کا جن مشرف دور کے آخر میں جو کاف لیگ کی حکومت بنی، اور شوکت پلیت کو، اس آدمی کو میں پلیت کے بغیر کیا کچھ نہیں سکتا، معاف کیجیے گا مجھے، یہ شوکت پلیت جو آیا، اس کی حکومت نے کچھ ایسی پالیسیاں بنائی تجارتی، جس کی وجہ سے مہنگائی 2 سال میں اس طرح ہوئی، جو میں آپ سے 2 قیمتوں میں بتاتا ہوں۔ چاول جو تھا 36 روپیز کلو، سب سے اچھا چاول، وہ ان 2 سالوں میں 75 روپے کلو پہ چلا گیا۔ اسی طرح آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، یعنی 80-85 روپے توڑا تھا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ ایگزیکٹ قیمت چاول کی تو میں نے صحیح قیمت آپ کو بتائی، مجھے یاد ہے، تو وہ 160 اور 70 روپے کلو چلا گیا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اس بارے میں مجھے یقین ہے، جب مشرف کی حکومت ختم ہوئی، مشرف تکمیل کو پہنچا، تو آپ پتہ کر کے دیکھ لیں، اس وقت آٹے کی جو قیمت تھی وہ تقریباً، اب مجھے مغالطہ ہے، فرق دونوں میں بہت زیادہ ہے، دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہے، 185 یا 285 تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 140 تھی، یہ ان 2 سالوں میں بڑھی تھی تقریباً۔ اب اس کے بعد، اس وقت میں پالیسیز کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی، اس بیس پہ کسی نے کہا کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی جو چیز جتنی بھی کوئی باہر سپلائی کرنا چاہے، ایکسپورٹ کرنا چاہے، آرڈر لے اور سپلائی کر سکتا ہے۔ یہ پہلے جو ریسٹرکشن تھی کہ پہلے پاکستان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص حد تک پیاز، آلو، ٹماٹر، چاول، چینی، جو کچھ بھی پاکستان میں ہے، وہ اس کا تعین کیا جاتا تھا کہ پاکستان کو کتنی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کتنا ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، تو جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا وہ اس کے حساب سے ہی اجازت دیتا تھا ایکسپورٹ کرنے کی۔ اس کو آزاد کر دیا گیا، اس ریسٹرکشن کو ختم کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا، بزنس مین منڈیوں میں یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ عجیب اس گورنمنٹ نے کیا ہے، پہلے ساری چیزیں باہر بھجواتے ہیں اندھا دھند، پھر ملک میں کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو پوری کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اپنی چیزیں سستی بیچتے ہیں اور باہر سے جب منگواتے ہیں تو وہ مہنگی پڑتی ہے، اور مہنگی پڑتی ہے تو ان سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں اس آدمی نے ہم سے 10 سال پہلے کہا، 10-15 سال پہلے، 12 سال پہلے، کہ مہنگائی کا جن ابھی بوتل سے نکلا ہے، اور آگے جو مہنگائی آنے والی ہے وہ تو ہوش ربا ہوگی، سوچ بھی نہیں ہم سکتے کہ یہ آٹے کا توڑا جو آج 250-300 مہنگا کہہ رہے ہیں، 250، یہ کہاں تک جائے گا۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ وہ بندہ کتنی صحیح بات کر رہا تھا، وہ ہو چکا ہے آج، اور آج لوگوں کی جو مہنگائی کے بارے میں پریشانی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس آدمی نے اس وقت یہ کہا کہ اس کا علاج صرف ایک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی ہوگی، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور یہ پوری دنیا میں ہوگی، ہر جگہ۔ جو وہ جو ہے، کیا نام ہے، وہ ورلڈ بزنس فورم ہے کہ کیا ہے، جو کاروباری معاملات کو بارے میں، جیسے WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اسی طرح ایک ان کا فورم ہے اقوام متحدہ کا، ورلڈ بزنس کے بارے میں، ٹریڈ کے بارے میں، ادھر سے کچھ پالیسیاں ایسی چلائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، اور انہی کا ایجنٹ تھا یہ شوکت پلیت، ورلڈ بینک سے آیا ہوا تھا، وہ پاکستان میں بھی اس نے موقع مل گیا اسے کرنے کا، تو وہ لگ گیا تو یہاں بھی ابتدا کر گیا۔ تو یہ ایک بین الاقوامی طور پہ ہوگا۔ اب اس کا علاج اس بندے نے جو اس وقت ہمیں بتایا صرف ایک ہے، کوئی گلے شکوے کام نہیں کریں گے، کوئی شور شرابہ کام نہیں کرے گا،
یہ سب کچھ ایسے بڑھتا ہی جائے گا۔ علاج ایک ہے کہ آپ اپنی انکم بڑھا لیں، بس اپنی انکم بڑھانے کے لیے پلاننگ کریں، آمدنی میں اضافہ کریں، اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے طریقے اختیار کریں۔ صرف یہ ایک چیز ہے جو آپ کو کمفرٹیبل کرے گی اس مہنگائی کے طوفان میں جو اگلے دنوں میں آنے والا ہے۔ تو آج اس وقت گورنمنٹ جو صحت مند بزنس ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے یا ملے گا اور لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، بنیادی تنہائی اس دوران کیا گیا یہ کوشش، مشرف دور میں، زرداری دور میں بھی ایک اچھا کام یہ کیا گیا کہ تنہائیں بڑھانے کے اوپر فوکس کیا گیا۔ اب سرکاری ملازمین کی تنہاؤں کو بہت 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 بہتر کر دیا گیا۔ یعنی پہلے تو بہت ہی نگفتہ بے حالت تھی سرکاری تنہاؤں کی، مشرف اور زرداری دور سے پہلے۔ اب آ گئے ہیں پرائیویٹ ملازمین، ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ منیمم جو ویج ہے وہ 12,000 یا 13,000 یا 14,000 رکھی، ایک معیار کو بڑھاتے دیے گئے۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں جو ریٹ ہے، ابھی جنرل سٹور پہ جو لڑکا کام کرتا ہے ادھر اسلام آباد پنڈی میں ہم دیکھتے ہیں 10-12 ہزار سے کم اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ چھوٹے سٹور پہ کام کر رہا ہوگا تو وہ اس حساب سے تھوڑی کم ہو سکتی ہے، لیکن عام وہ بچہ بھی چھوٹا ہی ہوگا، اس کی وہ اتنی ورث بھی نہیں رکھتا ہوگا کہ 14,000 وہ مہینے کو اسے ملے، وہ چھوٹا بچہ ہوگا۔ تو 13-14 ہزار تک یہ ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ مرغی بنانے والا جو صبح سے لے کے شام تک مرغی بناتا ہے، 12 گھنٹے تقریباً ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی جو اس وقت وہ ہے وہ 18,000 سے لے کے 20, 22 اور 24,000 تک وہ کرتا ہے۔ ہاں اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے، ہیلپر ہے، تو وہ 8-10 ہزار 9 ہزار لیتا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کو وہ چھوٹا سا ہے، وہ اس کو ابھی فی الحال اتنے بھی اپنی مرضی سے وہ کر بھی رہا ہے تو اگلا بھی اس کو اتنا دے بھی رہا ہے، تو اس کی ایج بھی کم ہے، ابھی وہ اتنا ہی ڈیزرو کرتا ہے، کام بھی اسی کوالٹی کا کرتا ہوگا۔ تو یہ ویریشنز ہوتی ہیں ضرور تھوڑی تھوڑی، لیکن بیسک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کی وہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن بھی اسی طرح سادہ بیٹھکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور بھی گھر میں کمانے والا دوسرا بھی ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا جب بھی ایک فرد کچھ لے آتا ہے تو وہ ایک اپنے نظام کو چلانے کے قابل ہو جاتا ہے اسی اخراجات کے حساب سے۔ تو مہنگائی کا جو حل ہے وہ تو انکم کو بڑھانا ہے جناب، اصل حل یہی ہے کہ ہم آمدن بڑھائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بزنس ہو، جاب سے یہ کام نہیں ہو سکتا، جاب میں تو آپ کی آمدن بڑھانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو بزنس میں یہ ہے کہ آدمی نئے نئے طریقے کر کے، نئے نئے اس میں اضافے کر کے، نئے نئے خیالات اور آئیڈیاز اپلائی کرتا ہے، محنت کو بڑھاتا ہے، کچھ اور کرتا ہے تو بزنس کو بہتر کر لیتا ہے، بزنس چینج بھی کر لیتا ہے۔ جاب تو بار بار آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو مہنگائی کے بارے میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں عرض کروں کہ اس کی سلوشنز جتنے زیادہ سے زیادہ پاسبل ہیں اور جو پاسبل ہیں ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں، آپ کے سامنے میں رکھوں، آپ کسی کے سامنے رکھیں، تاکہ اس کے بارے میں جو ایک بے چینی خواہ مخواہ کی ہمارے دماغ میں اس کا حل بھی تو کوئی نکلے نا۔ تو یہ میری گزارشات تھی اس وقت کے لیے آپ کے سامنے، ان کو مفید پائیں، اچھی لگیں تو شیئر کریں اور ویڈیو کو جو ہے شیئر کر کے لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اوروں کو بھی ان باتوں کو سننے کا کہیں تاکہ ہمارے پاس سلوشنز آئیں۔ ہم مشکلات کو سوچتے ہیں، پریشانیوں کو سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حل نہیں نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک حل ہے اور یہ بڑا سیدھا سیدھا حل ہے۔ اس سے علاوہ کیا حل ہوگا کہ ہم اس آمدن بڑھا کے اپنے لیے آسانی کریں؟ تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔